بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حکمرانوں کی طرف تبلیغی خطوط روانہ کیے۔ ان میں سے ایک خط اپنے ایک صحابی حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو دے کر وادی بصرہ کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف روانہ کیا۔ شام کے سرحدی صوبے بلقاء کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کو جو شام کے علاقے میں تبلیغ اسلام میں مصروف تھی کو ذات الطلحہ کے مقام پر دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں ایک لشکر روانہ کیا جس کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا، اور فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر کے سپہ سالار جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سربراہ ہوں گے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لشکر اسلام جس کو چاہے اپنا قائد چن لے۔ لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ جس مقام پر حارث رضی اللہ عنہ شہید ہوئے وہاں پڑاؤ کریں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، کسی سے بدعہدی نہ کرنا اور نہ ہی خیانت کا ارتکاب کرنا، بچے بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی تارک الدنیا راہب کو قتل کرنا۔ لشکر جب شام کے علاقے بلقاء میں پہنچا تو پتہ چلا کہ دشمن اس مقام پر پہلے سے ہی موجود ہے۔ مجاہدین راستہ تبدیل کرتے ہوئے موتا کے مقام پر پہنچے۔ وہاں لشکر اسلام کا کفار سے مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری سے دشمن پر حملہ کیا اور دشمن کی صفوں کے اندر گھستے چلے گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لشکر کی قیادت سنبھال لی۔ آپ بھی بڑی بہادری سے لڑے اور پا پیادہ دشمن کی صفوں میں گھس کر اس کو تہہ تیغ کرنے لگے۔ ایک دشمن نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا دایاں بازو کاٹ دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیا۔ اس نے بایاں بازو بھی کاٹ دیا تو آپ نے اپنے پاؤں کے سہارے جھنڈے کو سر نگوں نہیں ہونے دیا۔ اس نے ایک اور وار کیا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا تھام لیا اور جرأت و بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 3 جرنیلوں کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کے حوصلے پست ہونے لگے۔ ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اسلامی جھنڈے کو اپنے قابو میں لیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے لشکر کی قیادت کرنے کی درخواست کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہل تو انکار کیا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اصرار پر مجاہدین کی قیادت سنبھالنے پر تیار ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالتے ہی پہلے روز لشکر کی ترتیب بدل دی اور چند مجاہدین کو عقب میں گھوڑے دوڑانے پر مامور کیا۔ فضا گرد و غبار سے اٹ گئی۔ رومی لشکر یہ سمجھ کر خوف زدہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے نیا لشکر پہنچ گیا ہے اور اس کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو پیچھے سرکانا شروع کر دیا اور مجاہدین کو رومی لشکر سے بچا کر لے آئے۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سربراہ ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے اور بہادر تھے۔ بدر سے لے کر حدیبیہ تک لشکر قریش کے سپہ سالار رہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ طبقات ابن سعد میں حارث بن حشام کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے
کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آیا، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دبدبہ میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ حدیبیہ میں قریش سے مصالحت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ مدینہ واپس چلے گئے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے، یہاں تک کہ میرے بھائی کا ایک خط مجھے موصول ہوا جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے لکھا، بھائی جان، میرے آقا نے ایک روز مجھ سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میرا بھائی آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اس خط سے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہوئی اور مجھے دلی خوشی ہوئی۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے مدینہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سفر کے دوران عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی چلے آ رہے تھے۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے یہی سوال پوچھا تو اس نے بھی مجھے یہی جواب دیا۔ ہم تینوں 1/08 ہجری کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ وہ میرا یہ گناہ معاف کر دے جو میں بزور شمشیر لوگوں کو راہ اسلام سے روکتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری یہ پریشانی دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، خالد، اسلام قبول کرنے سے پہلے گناہ خود ہی مٹ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے باوجود میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں دعا کی۔ اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد موتا کے میدان میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سپاہی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس جنگ میں 3 جرنیلوں کی شہادت کے بعد لشکر کی قیادت آپ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ مجاہدین صرف 3000 تھے جبکہ دشمن فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ غزوہ موتا کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غزوہ مکہ میں شرکت کی۔ اس مارکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنو سلیم، بنو خزیمہ، بنو غفار اور جہینہ نامی قبیلوں کا قائد مقرر کیا اور مکہ کے بالائی علاقے کی جانب سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر کوئی راستہ روکے تو تمہیں لڑنے کی اجازت ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہل بن عمر نے مقام خندمہ پر اس دستے کا راستہ روکنے کی کوشش کی جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ جب انہوں نے مقابلہ شروع کیا تو دشمن پسپا ہو گیا۔ اس مقابلے میں بنو بکر اور بنو حزیل کے 4 آدمی مارے گئے جبکہ 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ باقی سارا لشکر کسی لڑائی کے بغیر مکہ مکرمہ میں 20 رمضان المبارک بروز جمعہ 8 ہجری کو داخل ہوا۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ فتح مکہ کے 5 دن بعد ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 مجاہدین کا ایک لشکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مقام نخلہ کی جانب روانہ کیا تاکہ وہ مشرکین کے ملجا عزا نامی بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شرک کے ایک اہم مقام کا قلع کما کر سکے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر اس بت کے پرخچے اڑا دیے۔ اس وقت وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ اے عزا، میں تجھے جھٹلاتا ہوں، تیرے اندر ذرا برابر بھی تقدس نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل و رسوا کیا۔ اسے توڑ کر بعد میں آگ لگا دی گئی۔ فتح مکہ کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرد و نواح کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف اطراف میں تبلیغی وفود روانہ کیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تبلیغی وفد بنو خزیمہ کی جانب روانہ کیا۔ اس کے متعلق یہ مشہور ہو چکا تھا کہ یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ جب قبیلے کے سرداروں نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بستی کی طرف آ رہے ہیں تو یہ بھی ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے بستی سے باہر نکل آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم صابی ہیں، یعنی بے دین ہیں۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی۔ ان میں سے کچھ مارے گئے اور کچھ گرفتار کر لیے گئے۔ قیدیوں کو دوسرے روز قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس واقعے کی اطلاع جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو دلی صدمہ ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بنو خزیمہ کی طرف کثیر مال و زر دے کر بھیجا تاکہ انہیں خون بہا دے کر راضی کریں۔ حنین ایک وادی کا نام ہے جس کی جانب فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا۔ اس میں لشکر اسلام کی تعداد 12,000 تھی جبکہ دشمن کی تعداد 4,000 تھی۔ اس غزوہ میں مہاجرین کی قیادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو قبیلہ اوس، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو قبیلہ خزرج اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنو سلیم کا سالار بنایا گیا۔ قبیلہ بنو سلیم کو مقدمۃ الجیش کے طور پر پہلے روانہ کیا گیا۔ دشمن کی تعداد دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فتح کو یقینی سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے رسول اور مومنین پر تسکین نازل کی اور فرشتوں کے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے تجربہ کار جنگجو راستے میں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جو ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنا دستہ لے کر یہاں پہنچے تو ان دونوں قبیلوں کے جوانوں نے اس دستہ پر تیروں سے حملہ کر دیا، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دشمن کے ایک اور زوردار حملے کی وجہ سے لشکر اسلام کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے بھاگ گئے۔ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند مجاہدین اسلام میدان میں رہ گئے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے تھے: میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ عباس رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر مجاہدین واپس پلٹے اور دشمن پر زوردار حملہ کیا، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے اور جو بھی سامنے آیا وہ ان کی تلوار سے نہ بچ سکا۔ اس معرکہ میں آپ شدید زخمی ہوئے۔ فتح حاصل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے، جس سے آپ بے حد خوش ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخموں پر لعاب دہن لگایا، جس سے آپ بہت جلد صحت یاب ہو گئے۔ فتح کے بعد ابھی اسلامی لشکر حنین میں ہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ شکست خوردہ قبیلے بنو حوازن کے سرکردہ افراد طائف میں جمع ہو رہے ہیں۔
یہ خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنو سلیم کا سالار مقرر کیا گیا۔ قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف قلعہ بند ہو گئے۔ 18 روز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ ختم کر دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد دونوں قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ بنو مستلق بنو خزاعہ کی شاخ تھا۔ یہ 2 ہجری میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ولید بن عقبہ کو ان کے پاس بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو قبیلے کے سردار استقبال کے لیے بستی سے باہر نکل آئے۔ ولید بن عقبہ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور اس خدشے سے یہ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف آ رہے ہیں، واپس مدینہ کی طرف چلے آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ مذکورہ قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک وفد قبیلہ کی طرف بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ آپ نے صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے صبح سویرے چند افراد کو بھیس بدل کر قبیلہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ قبیلہ مسلمان ہے، ہم نے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر آپ نے مسرت کا اظہار کیا اور دن چڑھے بستی میں چلے گئے۔ سرداران سے ملاقات کی اور ان سے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو خوش آمدید کہنے کے لیے باہر نکلے تھے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہی ملے بغیر ہی بھاگ نکلے۔ ہم نے اس واقعے کی اطلاع کے لیے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی بھیجا ہوا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ سن کر واپس آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا۔ تبوک میں قیام کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 500 جوانوں کا دستہ دے کر دومت الجندل کی طرف بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقیدر بن عبد المالک شکار کرتے ہوئے ملے گا، اسے قتل نہ کرنا بلکہ گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے کو لے کر رات کے وقت وہاں پہنچے۔ عقیدر بن مالک اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ مے نوشی میں مصروف تھا۔ اچانک نیل گائے جنگل سے نمودار ہوئی اور قلعے کے دروازے سے ٹکرے مارنے لگی۔ بیوی نے خاوند سے کہا، وہ دیکھو تیرا مرغوب شکار چل کر تیرے قریب آ چکا ہے، جلدی کرو شکار ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ شاہ دومت الجندل نے اپنے چند خدام اور بھائی حسان کو ہمراہ لیا اور گائے کے تعاقب میں چلا گیا۔ جو ہی چند قدم آگے بڑھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ عقیدر کے بھائی نے مقابلہ کیا اور مارا گیا، جبکہ عقیدر نے گرفتاری پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور جزیہ مقرر کر کے اسے امان دے دی اور علاقے کی سرداری اس کے پاس رہنے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ کئی افراد نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا۔ کئی قبائل مرتد ہو گئے۔ ان حالات میں خلیفہ اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کا ارادہ کر لیا اور 11 لشکر ترتیب دیے اور ان کو مختلف اطراف میں روانہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طلیحہ بن خویلد اور مالک بن نویرہ کی طرف روانہ کیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کو مسلمہ کذاب، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو قزاع قبیلے سے نپٹنے کے لیے روانہ کیا۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ پہلے اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر مسلمہ کذاب کو تیگ کریں اور اس کے بعد حضر موت میں آباد بنو کندہ قبیلے پر حملہ کریں۔ سوید بن مکرن کو یمن میں آباد اہل تہامہ، حذیفہ بن محسن کو امان کے سردار لقیط بن مالک،
طریفہ بن حاضر رضی اللہ عنہ کو بنو سلیم اور بنو حوازن، علا بن حضرمی کو بحرین، خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو شام، مہاجر بن ابی امیہ کو اسود انسی اور ارفجہ بن حرمشہ کو اہل مہرہ کی طرف بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے طلیحہ بن خویلد کا مقابلہ کیا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی خبر سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے طلیحہ اور اس کے پیروکاروں کو شکست دی اور اس کے بعد مالک بن نویرہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مقام نطاح کا رخ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی شکست فاش دی۔ اس کے بعد آپ کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا اور آپ کو ایک لشکر دے کر مسلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔ اس سے پہلے اکرمہ رضی اللہ عنہ اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اس سے شکست کھا چکے تھے۔ مسلمہ کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی 40,000 کا لشکر لے کر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمہ کا لشکر جم کر لڑ رہا تھا اور کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کو قبائل کی بنیاد پر تقسیم کیا اور ہر قبیلے کا ایک سالار مقرر کیا۔ اس طرح ہر قبیلے نے جان توڑ کر لڑائی کی۔ مسلمہ کذاب کا لشکر پسپا ہو کر ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ باغ کے اندر جاتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ انتہائی مضبوط تھا جسے توڑنا ناممکن تھا۔ اس صورتحال میں براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر باغ میں پھینک دو۔ جب براء رضی اللہ عنہ اندر گرے تو مسلمہ کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ نے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد لشکر اسلام باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ مسلمہ مارا گیا اور اس کی فوج کے ہزاروں آدمی قتل ہو گئے۔ اس کے بعد مجاہدین یمامہ میں مقیم ہو گئے۔ ابھی یمامہ میں ہی تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے عراق اور ایران کی طرف پیش قدمی کا حکم ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر خالد ابلا کے مقام پر پہنچا۔ یہیں دیگر کمانڈر بھی خالد رضی اللہ عنہ سے آ ملے۔ لشکر اسلام کی کل تعداد 18,000 تھی۔ ابلا پر نامکمل سا کنٹرول حاصل کر کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بصرہ کی طرف بڑھے۔ بصرہ میں قطبہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے مجاہدین کے ساتھ پہلے سے موجود تھے۔ راستے میں کریات، بانکیا، باروسما اور الیس نامی بستیوں پر مشتمل ایک علاقے پر لشکر اسلام مقیم ہوا۔ یہاں کے سردار بس بیرہ ابن سلوبہ نے 1,000 چادروں اور 1,000 درہم یعنی 10,000 دینار کے جزیہ پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ لشکر خالد اس کے بعد ہیرا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب لشکر اسلام یہاں پہنچا تو اس وقت ہیرا پر قبیصہ بن ایاس کی حکومت تھی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قبیصہ بن ایاس اور اس کے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی اور کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو وہ ساری رعایتیں ملیں گی جو دیگر مسلمانوں کو ملتی ہیں۔ انکار ہو تو جزیہ دو۔ بصورت دیگر یاد رکھو میں ایک ایسی قوم کو لے کر آیا ہوں جو موت سے اس قدر زیادہ محبت کرتی ہے جتنی تمہیں زندگی سے بھی نہ ہو۔ قبیصہ کہنے لگا ہمیں آپ سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور آپ کو جزیہ دیں گے۔ اس نے 90,000 درہم سالانہ پر صلح کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جزیے وصول کر کے مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہاں کچھ دنوں تک قیام کیا اور جنوبی عراق کے تمام سرداروں، رؤسا اور چودھریوں کی طرف ایک خط روانہ کیا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی اور عدم قبول کرنے کی صورت میں جزیہ اور اس سے انکار کی صورت میں جنگ کی وارننگ دی گئی تھی۔ اس پورے علاقے کی ایرانی فوجوں کا سپہ سالار ہرمز تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہرمز کو بھی خط لکھا جس میں لکھا تھا
کہ اے ہرمز اسلام قبول کر لو یا اسلامی حکومت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جزیہ ادا کرنا شروع کر دو، ورنہ تجھے ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑنے والا ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی۔ ہرمز یہ خط لے کر کسریٰ کے پاس ایرانی دربار میں حاضر ہوا۔ جب یہ خط ایرانی دربار میں پہنچا تو وہاں ہلچل مچ گئی۔ ایرانی اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری میں لگ گئے۔ حفیر نامی جگہ پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ لشکر اسلام کی تعداد 18,000 تھی، جبکہ مقابلے میں دشمن کا لشکر 1,00,000 تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ کا سالار مسنا رضی اللہ عنہ، دوسرے کا عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ، جبکہ تیسرے کی قیادت خود سنبھال لی۔ جنگ کے آغاز میں ہرمز نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقابلے کا چیلنج کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی وار میں ہرمز کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر دونوں فوجیں گتھم گتھا ہو گئیں اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا لشکر پسپا ہونا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فرات تک ان کا پیچھا کیا۔ اس جنگ میں دشمن کے 30,000 فوجیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ اسی وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہو گیا تھا۔ اس جنگ میں مجوسیوں کے 70,000 آدمی قتل ہو گئے۔ مال غنیمت میں 25 من سونا اور بے شمار اسلحے سمیت ہرمز کی وہ ٹوپی بھی شامل تھی جس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ٹوپی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بطور انعام عطا کی۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف جانے کا حکم دیا اور کہا کہ یرموک کے مقام پر پہنچ کر دیگر اسلامی لشکر کے ساتھ مل جائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر آدھا لشکر یرموک کے لیے علیحدہ کر لیا۔ کمزور مردوں اور عورتوں کو سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ باقی لشکر کو مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں چھوڑا۔ مقام سندودہ پر دشمن سے مقابلہ ہوا جس کو شکست فاش ہوئی۔ مسیح اور حسید میں بھی دشمن سے مقابلہ ہوا، اسے بھی شکست دی۔ مال غنیمت حاصل کیا۔ کرار اور سوی میں بھی دشمن کو شکست دے کر مال غنیمت حاصل کیا۔ آرک نامی قصبے کے باشندوں نے جزیے پر صلح کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بنو برا کی بستی سوی جا پہنچے اور اس پر حملہ کر دیا۔ دشمن کو شکست فاش ہوئی اور مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر رومیوں کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھا اور دمشق کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شہر کے دروازوں پر ان افسروں کو مامور کیا جو شام کے صوبوں کی فتح پر مامور ہو کر آئے تھے۔ عیسائی محاصرے کی سختی دیکھ کر ہمت ہارے جاتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اہل عرب ان ممالک کی سردی کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ موسم سرما تک خود بخود چلے جائیں گے، لیکن ان کی امید بیکار گئی۔ دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ذوالقلح کو کچھ فوج دے کر دمشق سے ایک منزل کے فاصلے پر متعین کر دیا تھا کہ ادھر سے کوئی مدد آنے نہ پائے۔ انہی دنوں بطریق دمشق کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کی خوشی میں شہر نے خوشی سے جلسے کیے اور کثرت سے شراب نوشی کر کے سو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے چند بہادر افسروں کو ساتھ لیا اور کمند کے ذریعے دیوار پر چڑھ گئے اور اوپر جا کر رسی کی سیڑھی کمند سے اٹکا کر نیچے پھینک دی۔ اس طریقے سے تھوڑی دیر میں بہت سارے جان نثار فصیل پر پہنچ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیچے اتر کر پہلے دربانوں کو قتل کیا، پھر دروازے کھول دیے۔ اسلامی لشکر اندر داخل ہوا اور پہرے کی فوج کو قتل کر دیا۔ عیسائیوں نے یہ دیکھ کر شہر کے دروازے خود کھول دیے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست کی۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا سامنا ہوا۔
خالد رضی اللہ عنہ نے شہر کا جو حصہ فتح کر لیا تھا اگرچہ لڑ کر فتح کیا تھا، لیکن چونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے صلح منظور کی تھی، اس لیے مفتوحہ علاقے میں بھی صلح کی شرطیں تسلیم کی گئیں۔ دمشق کی فتح کے بعد فحل کے مقام پر مسلمانوں اور رومیوں کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا۔ 1 گھنٹہ کی لڑائی کے بعد رومیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ رومی جو مسلمانوں سے بار بار شکست کھا رہے تھے ہرکل کے پاس پہنچے اور اس سے فریاد کی۔ ہرکل نے چند آدمیوں کو دربار میں طلب کیا اور ان سے مسلمانوں سے شکست کھانے کی وجہ دریافت کی۔ ایک بوڑھے نے اس کا یوں جواب دیا کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں اور اقرار کی پابندی نہیں کرتے۔ ان کے کام میں جوش اور استقلال پایا جاتا ہے اور ہمارا ہر کام ہمت اور استقلال سے خالی ہوتا ہے۔ کیسر روم مسلمانوں سے مروب ہو چکا تھا اور شام چھوڑنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن آنے والے عیسائیوں کی وجہ سے اسے سخت جوش آیا اور اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے ہر جگہ حکم بھیجا کہ تمام فوجیں ایک تاریخ معینہ تک پہنچ جائیں۔ اس کے حکم کی وجہ سے فوجیوں کی کثیر تعداد دارالحکومت میں پہنچ گئی۔ جب ان حالات کی خبر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ نے تمام افسروں کو جمع کیا اور ان سے رائے طلب کی۔ تمام افسروں نے مختلف آراء کا اظہار کیا۔ آخر کار اس بات پر اتفاق ہوا کہ حمص کو چھوڑ دیا جائے اور دمشق میں خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جایا جائے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کو جزیہ واپس کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دمشق میں پہنچ کر تمام افسروں کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ یہاں بھی تمام افسروں نے مختلف آراء کا اظہار کیا۔ دوسرے دن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یہاں سے روانہ ہوئے اور یرموک میں قیام کیا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی یہیں آ کر ملے۔ ادھر رومیوں کی آمد کا سن کر مسلمان گھبرائے جاتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اور قاصد بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جواب میں خط لکھا۔ جس دن قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط لے کر پہنچا اسی دن عامر بھی 1000 آدمی کے ساتھ پہنچ گئے۔ رومی فوج بھی یرموک میں اتری۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو میمنہ اور قباس بن اشیم کو میسرہ پر مقرر کیا اور ہاشم بن عتبہ کو پیدل فوج کا سالار مقرر کیا۔ اپنی فوج کے 4 حصے کیے، ایک کو اپنی کمان میں رکھا اور باقی 3 کا سالار قیس بن حبیرہ، صبرہ بن مسروق اور عمر بن طفیل کو مقرر کیا۔ رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی اور ان کی 24 صفیں تھیں۔ فوجیں آمنے سامنے آئیں اور ایک رومی صف سے باہر نکلا اور تنہا مقابلے کا چیلنج کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے قیس بن حبیرہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ عیسائیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں الگ الگ فوجیں متعین کی تھیں، لیکن ہر فوج نے شکست کھائی۔ رات کو بہان نے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ مسلمانوں سے صلح کی بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے دوسرے دن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ کسی افسر کو ہمارے پاس صلح کے لیے بھیجا جائے۔ قاصد کا نام جارج تھا۔ وہ شام کے وقت یہاں پہنچا۔ اس نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے چند سوال پوچھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ وہ اپنے لشکر میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے اس کے لشکر میں واپس بھیج دیا اور کہا کہ کل اسلام کے سفیر کے ساتھ واپس آ جانا۔ دوسرے دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سفیر کی حیثیت سے رومی لشکر میں گئے۔ مترجم کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی۔ بہان نے کہا کہ اہل عرب، تمہاری قوم کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر آباد ہوئے۔ ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ہمارا خیال تھا کہ ان مراعات کا تمام عرب ممنون ہوگا، لیکن تم ہمارے ملک پر چڑھ آئے۔ اب تم کو یہ حوصلہ ہوا ہے کہ تم سے بڑھ کر کوئی قوم جاہل اور وحشی نہیں۔
اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو ہم سپہ سالار کو 10,000 دینار اور افسروں کو 1,000 اور سپاہیوں کو 100 دینار دیں گے۔ اس کی تقریر کے جواب میں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ ہم نہایت محتاج، تنگ دست اور خانہ بدوش تھے۔ ہماری جہالت کا یہ عالم تھا کہ قوی کمزور کو پیس ڈالتا تھا، بہت سے خدا بنا رکھے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت پر رحم آیا، اس نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم دین اسلام کو تمام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جو اس دین کو مانے گا وہ ہمارا بھائی ہے اور مسلمان ہے، جس نے اسے قبول نہ کیا اسے جزیہ دینا ہوگا۔ ہم اس کے حامی اور محافظ ہیں۔ جو ان دونوں سے انکاری ہے اس کے لیے تلوار ہے۔ یہ سن کر بہان نے کہا کہ ہم جزیہ لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ غرض کوئی معاملہ طے نہیں ہوا اور خالد رضی اللہ عنہ واپس چلے آئے۔ رومیوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس سے اگلے دن خالد رضی اللہ عنہ نے نئے سرے سے صف بندی کی اور فوج کو 36 حصوں میں تقسیم کیا اور اسی قدر ہی صفیں قائم کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو قلب فوج کا سالار بنایا، میمنہ پر عمر بن العاص اور شرحبیل رضی اللہ عنہما کو مقرر کیا اور میسرہ کو یزید بن سفیان کی کمان میں دیا۔ اس کے علاوہ ہر صف پر الگ الگ افسر مقرر کیے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 35,000 تھی۔ رومیوں کے 30,000 آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن رکھی تھیں۔ جنگ کی ابتدا رومیوں کی طرف سے ہوئی۔ عیسائیوں نے زور و شور سے تیروں سے حملہ کیا۔ مسلمان دیر تک ثابت قدم رہے لیکن حملہ کی شدت برداشت نہ کر سکے اور مسلمانوں کے میمنہ کو پسپا ہونا پڑا۔ جب میمنہ پسپا ہو کر حرم کے خیمہ گاہ کے قریب پہنچا تو عورتوں کو یہ دیکھ کر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے خیمہ کی چوبیں اکھاڑ لیں اور کہا کہ اگر ادھر آئے تو چوبوں سے تمہارا سر توڑ دیا جائے گا۔ یہ حالت دیکھ کر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے اور پیدل لڑنے لگے۔ ان کا بیٹا ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹا بڑی بے جگری سے لڑے۔ اس طرح مسلمانوں کے قدم سنبھل گئے۔ حجاج اپنے 500 آدمیوں کے ساتھ بھی شامل ہو گئے اور عیسائیوں کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی اپنی فوج کو لے کر میدان میں آ گئے اور رومیوں پر زوردار حملہ کر کے ان کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا کہ میں حالت کفر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑ چکا ہوں، میں آج پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجاہدین سے کہا کہ تم میں سے کون مرنے پر بیعت کرتا ہے؟ 400 مسلمانوں نے موت پر بیعت کی۔ ان میں زرار بن ازد بھی شامل تھے۔ یہ سارے مجاہدین بڑی بے جگری سے لڑے اور ہزاروں رومیوں کو جہنم واصل کر کے شہید ہو گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حملوں کی وجہ سے رومیوں کی صفیں الٹ گئیں اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عیسائیوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ان کے سپہ سالار تک پہنچ گئے۔ اس وقت تک لڑائی کے دونوں پہلو برابر تھے۔ اس کے ساتھ ہی قیس بن حبیرہ عقب سے نکلے اور اس طرح رومیوں پر جھپٹے کہ رومیوں کی صفوں کی صفیں الٹ دیں۔ رومی شکست کھانے لگے۔ سعید بن زید نے بھی پیچھے سے نکل کر حملہ کر دیا۔ رومیوں کو دور تک پیچھے ہٹنا پڑا، یہاں تک کہ وہ نالے کے کنارے تک آ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں رومیوں کی لاشوں سے نالہ بھر گیا۔ اس مارکے میں 3,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 70,000 رومی مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے۔ کیسر روم کو انطاکیہ میں شکست کی خبر ملی تو اس نے قسطنطنیہ جانے کی تیاری کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب فتح کی خبر ملی تو آپ نے سجدہ میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مارکہ یرموک میں ایک رومی جرنیل جرجا نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد اسی مارکہ میں جام شہادت نوش کیا۔
اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت کر دیا۔ مسلمانوں کو اس وقت تک یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو جنگ میں فتوحات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو اس لیے معزول کیا تاکہ مسلمانوں کو یقین آ جائے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یرموک سے حمص کو چلے گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کنسرین روانہ کیا۔ شہر والوں نے مقابلہ کرنے کے بعد جزیہ پر صلح کر لی۔ یہاں پر آباد تمام قبائل نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حلب کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر آباد قبائل نے جزیہ پر صلح کر لی اور بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ چند دنوں کے بعد حلب پر بھی مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا۔ انطاکیہ کے بھی عیسائیوں نے جزیہ پر صلح کر لی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے مختلف اطراف میں لشکر روانہ کیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مراش پر حملہ کیا اور اس شرط پر صلح ہوئی کہ عیسائی شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہاں سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ یہاں کے عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود آ کر معاہدہ کریں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کا سفر کیا۔ شام کے مقام پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے استقبال کیا۔ جابیہ کے مقام پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیر تک قیام کیا اور معاہدہ بھی یہاں لکھا گیا۔ یرموک میں شکست کھانے کے بعد جزیرہ والوں نے کیسر روم کو خط لکھا کہ مسلمانوں سے لڑنے کی دوبارہ کوشش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیسر روم نے ایک کثیر فوج حمص کی طرف روانہ کی۔ جزیرہ والے بھی 30,000 کا لشکر لے کر شام کی طرف بڑھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی فوجوں کو لے کر حمص کی طرف بڑھے۔ ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تمام حالات کی اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 8 بڑے شہروں میں فوجی چھاؤنیاں قائم کر رکھی تھیں اور ہر جگہ 4-4 ہزار گھوڑے موجود رہتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط ملا تو انہوں نے قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ کو جو کوفہ میں مقیم تھے 4,000 سواروں کے ساتھ حمص پہنچنے کا حکم کیا۔ سہل بن عدی کو جزیرہ میں پہنچ کر جزیرہ والوں کو حمص کی طرف جانے سے روکنے کا حکم دیا۔ اسی طرف عبداللہ بن عتبان کو نصیبین کی طرف روانہ کیا۔ عرب کے کچھ قبائل بھی عیسائیوں کی مدد کو آئے۔ اب یہ قبائل پچھتانے لگے اور انہوں نے خفیہ طور پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اگر تم پسند کرو تو ہم اسی وقت یا عین موقع پر عیسائیوں سے الگ ہو جائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اب میں کسی دوسرے شخص ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوں اور وہ حملہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد فوج نے بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے حملہ کرنے کی اجازت مانگنی شروع کر دی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ان کی رائے معلوم کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ عیسائی ہمیشہ کثرت کے بل بوتے پر لڑتے ہیں، اب کثرت بھی نہیں رہی، لہٰذا اب کسی بات کا اندیشہ نہیں۔ چونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خود بھی اطمینان نہ تھا، اس لیے انہوں نے فوج کو جمع کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قلب لشکر اور خالد و عباس رضی اللہ عنہ اجمعین میمنہ و میسرہ کو لے کر آگے بڑھے۔ مسلمانوں کے حملہ کے ساتھ عرب کے قبائل بھی پیچھے ہٹ گئے اور عیسائیوں کی قوت ٹوٹ گئی۔ عیسائی تھوڑی دیر تک لڑنے کے بعد بھاگ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کی طرف سے 20 مارکوں میں شرکت کی اور ہر مارکہ میں شہادت کی آرزو لے کر شریک ہوئے، لیکن انہیں میدان جہاد میں شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی۔ ہر مارکہ میں انہوں نے فتح حاصل کی اور کفار کا غرور خاک میں ملایا۔
عالم کفر ان کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس پر تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔